برٹن میں سب سے پہلے بھارت کی جیل میں پابند سلاسل جموں کشمیر حریت رہنما یاسین ملک کے حوالے سے کراچی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی مہمان خصوصی یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک تھیں۔ مشال ملک نے کہا، یاسین ملک کو بھارت نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس تحریک میں پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان یاسین ملک کی رہائی کے لیے اپنے اعلیٰ ایوانوں تک آواز بلند کریں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پاکستانی عوام نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم اور بربریت بھارت نے شروع کی ہوئی ہے، اس کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ اس تحریک میں میرا ساتھ دیں گے۔ عوامی رابطہ مہم سٹارٹ کی ہے یاسین ملک بچاؤ، اور ہم پورے ملک میں جا رہے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے مارکیٹس میں دکانوں پہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ عوامی رابطہ مہم ہے اور یہ پہلی دفعہ اس کا آغاز کیا ہے اور یہ لاہور سے شروع ہوا ہے۔ اب ہم کراچی آئے ہیں اور جو یہاں سے پیار، سپورٹ، محبت، دعائیں جو ملی ہیں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے لاکھوں مظلوم جو کشمیری ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ کراچی نے وہ ساتھ دیا ہے، آپ سب نے مل کے یہاں پہ، خصوصاً جو عوام نے، ٹریڈرز نے، سول سوسائٹی نے، میڈیا نے، لائرز نے، اور جہاں آج بھی بہت بڑا عشائیہ ہوا ہے شاہ صاحب کے ہاں، تو یہ میں بہت آپ سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کابینہ ڈویژن نے اسلام آباد میں آج 26 دسمبر بروز جمعہ سرکاری تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت پاکستان سیکریٹریٹ اور تمام وفاقی ادارے بند رہیں گے۔ اسپتال، بینک، ضروری سروسز، میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد، سی ڈی اے اسلام آباد انتظامیہ، پولیس، آئسکو اور سی ناردرن گیس کے دفاتر کھلے رہیں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بھی 26 دسمبر بروز جمعہ سرکاری تعطیل کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی منظوری سے تمام شعبہ جات بند رہیں گے۔ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس اور دیگر سرکاری سرگرمیاں مؤخر کر دی گئی ہیں۔ جیکب آباد کی تحصیل گھڑی خیرو میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف تاجروں کی شٹر بند ہڑتال، ایم این اے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ تحصیل گڑھی خیرو شہر میں بدامنی کے خلاف 2 روز سے جاری تاجروں کی شٹر بند ہڑتال اور احتجاجی دھرنے سے کاروباری و سماجی زندگی مفلوج رہی۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر ایم این اے اعجاز حسین جکرانی، ایس ایس پی محمد کلیم ملک اور ڈپٹی کمشنر نواب سمیر لغاری و دیگر کے ہمراہ دھرنے میں پہنچے۔ مذاکرات کے دوران ایم این اے نے 7 روز کے اندر بدامنی کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی اور امن و امان کی بحالی کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا رائٹ تھا، انہوں نے یہ دھرنا دیا، کل سے بیٹھے، تو آج ہم ان کے پاس آئے اور ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ دھرنا ختم کریں، اور انشاءاللہ تعالی میرے ایس ایس پی نے کمٹمنٹ کی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر جو بھی کرمنل ہوں گے انشاءاللہ ان کو گرفتار کریں گے۔ گڑھی خیرو کی معتبر سیاسی شخصیت محمد صلاح شیلانی اور تاجروں نے ایم این اے کی یقین دہانی پر احتجاجی دھرنا ختم کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد۔ کراچی کے شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنا دولہے کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے بارات سے 1 روز قبل گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا، پرچہ بھی کٹ گیا۔ سلمان اودھی کی رپورٹ۔ شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ دلہے کو حوالات تک لے آئی۔ شاہ فیصل کالونی میں شادی کی خوشی میں دلہے نے گلی میں ہوائی فائرنگ کی۔ علاقہ مکینوں کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر دلہے کو گرفتار کر لیا۔ میرے مہندی کا ایونٹ ہے، کل میری بارات ہے، رخصتی کر کے آئے تھے تو ہم نے 2-3 فائر کیے تو پیچھے سے پولیس آ گئی تھی۔ ہم نے ان سے معذرت بھی کری، لیکن وہ پھر انہوں نے یہاں لا کے FIR کاٹ دی۔ گرفتار دلہے مزمل کے خلاف شاہ فیصل کالونی تھانے میں مقدمہ درج کر کے لاک اپ کر دیا گیا۔ نقصانات ہو جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ تو لوگ کر دیتے ہیں اپنی خوشی کی، لیکن وہ پھر غم میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ دولہا صاحب گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ موجود ہیں لاک اپ۔ دوسری جانب عزیز آباد بھنگوریا گوٹ میں بھی پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ اب آپ کو خبر دیں، بلوچستان کونسل آن فارن ریلیشن کے وفد نے کراچی میں تعینات چینی قونصل جنرل سے ملاقات کی۔ وفد میں چنگیز حسین خان، محمد خان اور احمد خان شامل تھے۔ چین کے قونصل جنرل یانگ یون ڈونگ کی جانب سے BCFR وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ ملاقات میں پاک چین دوستی، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور سماجی بہبود کے آئندہ منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک چین تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سیمینار کرانے پر اتفاق ہوا۔ تعلیمی تعاون، یونیورسٹی الحاق اور اسکالرشپس کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ بلوچستان کے نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے پر زور دیا گیا۔ چین کی جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ بلوچستان کونسل آن فارن ریلیشنز کے وفد نے قونصل خانے کی مہمان نوازی کو سراہا۔
کرسمس کی خوشیاں MQM نے بھی مسیحی برادری کے ساتھ مل کر منائی۔ کرسمس کا کیک کاٹا اور گانے گا کر خوشی کا اظہار کیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے قومی مکالمے اور حقیقی مفاہمت کی ضرورت ہے۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کے رنگ MQM پاکستان کے مرکز پر بھی بکھر گئے۔ MQM پاکستان نے مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں منائیں۔ تقریب میں مسیحی برادری کے مذہبی پیشواؤں سمیت عوام نے بھرپور شرکت کی۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار نے مل کر کرسمس کیک کاٹا، کرسمس سانگ گا کر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ متحدہ رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کر کے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی واحد راستہ ہے۔ کرسمس کے موقع پر یہ پیغام جانا چاہیے کہ ڈیلیگیشن آف پاور، ڈیوولوشن آف پاور، یہ پوری دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے۔ آبادیوں کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے سے، اختیاراتی بنیادوں پر تقسیم کرنے سے ملک کمزور نہیں ہوتے، مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک قومی مفاہمت اور قومی مصالحت، ایک قومی ایجنڈے پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ MQM کی جانب سے منعقدہ کرسمس کی رنگا رنگ تقریب کو مسیحی برادری نے بین المذاہب ہم آہنگی کا ثبوت قرار دیا۔ امن سلامتی کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے، کسی ایک شخص، کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ کرسمس کا موقع ہے، اپنے روٹوں کو منائیں اور ایک ساتھ رہے اور ہنسی خوشی منائیں۔ میری کرسمس۔ میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے سب مسیحیوں کو اور پورے پاکستان کو کرسمس مبارک ہو۔ خوشیوں کا دن ہے، بس اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشیاں نصیب کرے اور اس نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے سب ہنستے مسکراتے آئیں۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی و بقا اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ رافع حسین، ARN نیوز، کراچی۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں مسیحی برادری نے کرسمس روایتی جوش و خروش سے منایا۔ دن کا آغاز شہر کے مختلف گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات سے ہوا۔ کرسمس کی مناسبت سے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ نذیر بھٹی رپورٹ کریں گے۔ لاہور میں مسیحی برادری نے روایتی جوش و خروش سے کرسمس منایا۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات ہوئیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ملک کی سلامتی اور تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ہماری جو کامن شیئرڈ ویلیوز ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس قائم کریں، برج بنائیں تاکہ ہمارا ماحول اور معاشرہ اچھا ہو، ہمارا ملک مضبوط ہو۔ لبرٹی گول چکر میں 42 فٹ اونچا کرسمس ٹری سب کی توجہ کا مرکز رہا۔ سانتا کلاز اور دیگر سجاوٹوں نے بھی شہریوں کو متوجہ کیا۔ خصوصی انتظامات پر مسیحی برادری اور دیگر نے حکومتی کاوشوں کو سراہا۔ ہم جو ہے وہ بچوں کو لے کے آئے یہاں پہ ایونٹ انجوائے کرنے۔ میڈم مریم نواز نے اتنا اچھا ایونٹ پلان کیا ہے، اتنے سال بعد ہمیں ایک مل کے ایک ایونٹ کو انجوائے کرنا ملا ہے، اور میرے خیال سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں سب بہن بھائی ہیں۔ یہاں ہماری فیملی آئی ہیں، بہت خوش ہوئی ہیں، بہت اچھی ڈیکوریشن، پکچرز وغیرہ ہوئی ہیں۔ پہلے ان سالوں میں کبھی بھی کرسمس ٹری نہیں تھا لگا اور نہ ادھر سیلیبریشن ہوتی تھی اتنے کھلے عام، بٹ ابھی دیکھا جائے تو مریم نواز صاحب نے اتنا اچھا کرسمس ٹری لگایا اور بہت سے لوگ جس طرح کرسچن مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی اس ٹری کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ بچوں کی دلچسپی کی اشیاء بھی کرسمس تقریبات کا حصہ تھی۔ کیمرامین جاوید بیگ اور ساتھی رپورٹر خواجہ نصیر کے ساتھ نذیر بھٹی، ARN نیوز، لاہور۔ یورپ بھر خصوصاً یورپی دارالحکومت برسلز میں کرسمس کے حوالے سے مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت بھی نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ محمد ندیم بٹ کی رپورٹ۔ بھر میں کرسمس کا تہوار انتہائی جوش و خروش، مذہبی تزک و احتشام اور روایتی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تمام مسیحی بہنوں بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو۔ جو امن کا پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور جس جگہ ظلم کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ امن سلامتی، صلح سلامتی کے ساتھ ہم مل کریں، پاکستان کی خدا حفاظت کرے۔ ہالینڈ، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، پرتگال، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، یونان اور دیگر ممالک میں بھی کرسمس کی تقریبات جاری ہیں۔ بیلجیم کے بادشاہ فلپ نے کرسمس کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا: Soyons conscients que dans les moments difficiles, prendre soin du bien commun renforce notre unité. Mon épouse la reine et nos enfants se joignent à moi pour vous souhaiter une joyeuse fête de Noël et une
heureuse nouvelle année. 25 دسمبر کو یورپ بھر میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی 149ویں سالگرہ نہایت ہی عقیدت و احترام سے منائی گئی. قائد اعظم سروس اور اتفاق ویلفیئر سوسائٹی بیلجیم کے زیر اہتمام مختلف تقاریب میں کیک کاٹ کر ان کے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے افکار پر چلنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ان تقاریب کے موقع پر وطن عزیز پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور دنیا بھر میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. احمد ندیم بٹ، ARY نیوز، یورپی دارالحکومت برسلز. دشمن کے 7 طیارے گرائے، 8واں بری طرح زخمی کیا. فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب. کہا سیسل چوہدری اور ہارون ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا. وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کو ظلم جبر سے نجات دلائی. انسانیت کے لیے دست شفاعت تھے. مئی کے مہینے میں فوج پاکستان فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دی. 7 جہاز گرائے، 8ویں کو بری طرح زخمی کیا. کو سیسل چودھری کی بھی یاد آتی ہے. ہارون ولیم دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا. وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر اور بھارت لوزر قرار. دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف. لکھا ٹرمپ کی فیلڈ مارشل آصف منیر سے ذاتی قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی. پاکستان کا واشنگٹن میں کم بیک بھارت کے لیے سفارتی دھچکا ثابت ہوا. I have to say my favorite field marshal from Pakistan. Thank you very much. کامیاب خارجہ پالیسی سے پاکستان چھا گیا. جریدے فارن پالیسی نے پاکستان کے گن گائے، عسکری قیادت کی بھی تعریف کی. Field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. فارن پالیسی میگزین نے لکھا ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کامیابی کے ساتھ ونر جبکہ انڈیا لوزر نکلا. ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا. واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا. نے لکھا کہ عسکری قیادت نے پاکستان کو سفارتکاری میں اسٹریٹجک برتری دلائی. فارن پالیسی نے لکھا کہ دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستان کے کردار نے ٹرمپ کو کامیابی دی. پاکستان کی اسمارٹ حکمت عملی نے واشنگٹن میں طاقت کا توازن اسلام آباد کے حق میں بدل دیا. امریکہ کے نزدیک پاکستان پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا. واشنگٹن میں پاکستان کو دوبارہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا. I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا GHQ کا دورہ. فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات. باہمی دلچسپی کی امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم. اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان آج اسلام آباد پہنچیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے. متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطح وفد بھی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ ہوگا. دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی. آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریب میں شرکت. مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہو کر انہیں کرسمس کی مبارکباد دی. ISPR نے بتایا تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے قومی ترقی اور سلامتی کے لیے پاکستانی مسیحیوں کے بے مثال اور لازوال خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا پاک افواج میں نسل در نسل مسیحیوں کے قابل فخر اور ممتاز خدمات بھی شامل ہیں. بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا پاکستان کی طاقت اس کے مساوی مواقع اور مذہب، نسل، ذات پات سے بالاتر مشترکہ آئینی اقدار میں مضمر ہے.
فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا اور نظریہ پاکستان کے بنیادی ستون کے طور پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا. اقلیتوں کو میں نے اپنے دل کا حصہ بنایا، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا اسے نہیں چھوڑوں گی. ریاست پوری قوت سے اس سے ٹکرائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کیتھیڈرل چرچ لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب. مریم نواز نے بھارتی وزیر اعلیٰ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا انہوں نے لڑکی کا نقاب نہیں کھینچا، اپنی منافقت بے نقاب کر دی. سکھوں کی درخواست پر انہیں پنجاب میں ہیلمٹ سے معاف کر دیا. جو حکومت کمزور طبقے کی حفاظت نہیں کر سکتی اسے چاہیے گھر جائے. پنجاب وہ صوبہ ہے اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج بنا. میں نے اپنے دل کا حصہ بنایا. وہ نقاب جو اس بچی کے منہ سے کھینچا تھا، اس نقاب انہوں نے اپنی ہپوکریسی کے منہ سے کھینچا. میرے پاس ایک مسئلہ آیا، سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں لوگ. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیلمٹ سے ایگزیمپشن دی جائے کیونکہ ہم اپنی پگڑی نہیں اتار سکتے. میں نے اپنے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ان کو ایگزیمپشن دی جائے. اور میرے لیے میری حکومت کی کامیابی کا جو گیج ہے وہ یہ ہے کہ میری اقلیتیں وہاں پر کتنی محفوظ ہیں. کوئی طاقت کے زور پہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ریاست پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکرائے. vulnerable sections of the society کا دفاع نہیں کر سکتی. حکومت کو اپنا کام لپیٹ کے گھر چلے جانا. بھارت میں اقلیتوں کے خلاف انتہا پسندی نے ساری حدیں توڑ دی. مسیحی برادری کو کرسمس بھی سکون سے نہیں منانے دی گئی. انتہا پسند جتھوں نے کرسمس کی سجاوٹیں توڑ ڈالی، گرجا گھروں میں گھس کر دھمکیاں دی. Violence against Christians has been on the rise in India. کرسچن لوگوں کا ودیشی بھاشاؤں کا بائبل ہمارے انڈیا میں کیا لے گا؟ نام نہاد سیکولر بھارت میں اقلیتی برادری محفوظ، نہ مذہبی تہوار. انتہا پسندوں کے کرسمس تقریبات پر حملے اور توڑ پھوڑ. بجرنگ دل کے گنڈوں نے کہیں گرجا گھروں پر دھاوا بولا تو کہیں شاپنگ مالز میں کرسمس ٹری اور سجاوٹیں تباہ کر ڈالیں. مدھیہ پردیش کے چرچ کے باہر توڑ پھوڑ کی گئی. خوشیاں مناتے مسیحی افراد کو ہراساں کرنے کے لیے انتہا پسندوں نے نعرے لگائے. جاؤ 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 یہاں سے جاؤ، اپنے گھر میں مناؤ جو منا رہے. جا کے کیا ڈرامہ بچوں مت جاؤ. بجرنگ دل کے جتھے نے آسام کے اسکول پر حملہ کر دیا، توڑ پھوڑ کی اور کرسمس کی سجاوٹی اشیاء کو آگ لگا دی. انتہا پسندوں نے چھتیس گڑھ میں شاپنگ مال کے باہر کرسمس پلاٹ توڑ پھوڑ دیا. اتر پردیش، اڑیسہ، چندی گڑھ، کیرلا اور دیگر ریاستوں میں سینکڑوں مقامات پر حملے کر کے کرسمس تقریبات میں رنگ میں بھنگ ڈالا گیا. سوشل میڈیا پر وائرل ایک اور ویڈیو میں انتہا پسند پادری کو دھمکیاں دیتے نظر آ رہا ہے. ذرائع کے مطابق یہ ویڈیو ریاست یو پی کی ہے. ہم کوئی بھی کرسچنوں کا بائبل کو فالو نہیں کریں گے. Am I clear؟ ہم نے وطن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے. آپریشن یارو مرسوس وہ مارکہ حق جو فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے انٹیلیجنس اور اسٹریٹجک ویژن کے تحت لڑا گیا. بھارت کے لڑاکا طیارے، آرمر ڈرونز، میزائل اور دیگر ہتھیار راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق نے دنیا کو بتا دیا کہ دفاع صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حکمت، تدبر اور درست فیصلے سے کیا جاتا ہے. India attacked Pakistan, killed innocent citizens including children, women and elderly. Pakistan will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. 7 مئی جب فضاؤں میں تاریخ کی بڑی جھڑپ ہوئی، فضاؤں میں 100 سے زائد جنگی طیارے آمنے سامنے تھے. یہ جنگی عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی. پائلٹ نے صرف طیارے نہیں اڑائے، قیادت کی سوچ بھی فلک پرواز تھی. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us. یہی وہ مقام تھا جہاں فیلڈ مارشل آصم منیر کی برسوں کی انٹیلیجنس، اسٹریٹجک ویژن
और जंगी नफ्सियात अमली सूरत में सामने आई। भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। Pakistan 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. India lost prized fighter jets. 5 jets shot down. The downing of the Rafale jets. Those 5 Indian fighter jets and that drone. तारीख ने फिर क़यादत को परखा। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया दिफा सिर्फ हथियारों से नहीं, हिकमत, तदब्बुर और दुरुस्त फैसले से किया जाता है। हर किस्म की अग्रेशन को न सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का न सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने दुश्मन भारत को ऐसी बरतरी दिखाई जिसे अस्करी माहिरीन ने जदीद फिजाई जंग का अमली निसाब करार दिया। शाहीनों ने राफेल तैयारों समेत भारत के लड़ाका तैयारे और आर्म्ड ड्रोन गिराकर मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका एतराफ अमरीकी सदर ट्रम्प ने बार बार किया। They already shot down 7 jets. 7 planes shot down. They were ready to go. Going at it. You know, 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new, beautiful planes were shot down. And I'm reading that 7 planes were shot down, shooting at each other. 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. That's a lot. 7 planes, they were talking about it. 10 मई को नमाज फजर के बाद जो फैसला हुआ वो महज दिफा नहीं था, दुश्मन भारत के इरादे की कबल अज़ वक्त तदफीन थी। Know how to defend it. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong ऑपरेशन बुनियान मरसूस सिर्फ अस्करी कार्रवाई नहीं थी, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मरबूत, सोचा, समझा और नाप तोल कर दिया गया रद्द अमल था, जिसमें दुश्मन की अस्करी मराकज़, लॉजिस्टिक्स और उसके एतमाद को बैक वक्त निशाना बनाया गया। भारत को पसपा इख्तियार करना पड़ी। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। जंग बंदी की बातचीत खुद इसकी जानिब से सामने आई। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। घंटी बजी, आसिम मुनीर लाइन पर थे, कहने के बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है। ये सिर्फ अस्करी ही नहीं, भारत की स्ट्रेटेजिक शिकस्त थी। पाकिस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इन तमाम फैसलों में एक नाम नुमाया रहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। Head of Pakistan, highly respected General Field Marshal. I have to say, my favorite Field Marshal from Pakistan. Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. ये वो लम्हा था जब आलमी फोरम पर पाकिस्तान की बात सुनी गई और दुश्मन की जबान बदल गई। फील्ड मार्शल एक रैंक नहीं, एक पैगाम है। जब रियासत ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा, एक फर्द को नहीं, एक फलसफे को एजाज मिला। जब भी पाकिस्तान की अस्करी तारीख में दानिश, तदब्बुर और दबदबे की बात होगी, एक नाम नुमाया होगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो क़यादत जिसने आसमान भी संभाला और जमीन भी, और दोनों को ये यकीन दिलाया पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सदर ट्रम्प की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान फातेह, भारत शिकस्त खुर्दा मुल्क बन गया। उस कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल को जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पाकिस्तान आज दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया है। इस बात को वो भी मान ले जो मुज़ाकरात को नहीं मानता। अडयाला में बैठा शख्स मगरूर और तकब्बुर ज़दा है। बानी पीटीआई ने अपने 4 साल का हिसाब नहीं दिया, आज इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करता है। ट्रम्प की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान विनर और भारत लूजर करार दिया है। पाकिस्तान खित्ते में अहम तरीन मुल्क बन चुका है। दारा आप हमें भी तस्लीम कर लेना चाहिए। जो मुज़ाकरात को नहीं मानते, पीटीआई के दोस्त डियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद ताकत का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट में इनका पैर ही भारी। भारत में मीडिया के बाद सियासतदान भी झूठी कहानियां सुनाने लगे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक फिल्म का डायलॉग तारीखी वाकया बताकर बयान किया। साबिक वजीर आजम वाजपेयी के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक साफ झूठ बोल गए। वो वाकया दौरे का नहीं बल्कि वाजपेयी पर बनने वाली फिल्म का ख्याली मुकालमा था। सोशल मीडिया सार्फिन राजनाथ के खूब लत्ते लेते रहे।
पाकिस्तान के दौरे पर थे, एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान। गुजारिश की कि मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोट लखपत से पीटीआई रहनुमाओं को पैरोल पर रिहा करें। हुकूमती लोगों ने भी इत्तफाक किया, पुराने लोगों को लाना चाहिए। फवाद चौधरी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है अपना लहजा सख्त न करें, फरीक़ैन चाहेंगे तो ही सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजे का बहुत ज़्यादा इम्कान है। जो है वो हुकूमत से है, और मैंने उनसे यही गुजारिश की कि देखिए, अगर आप इसको कामयाब करना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करें और पैरोल के ऊपर आप कोट लखपत के इन लोगों को रिहा करें। इनसे बात की, वो तो बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं। संजीदगी लानी है गुफ्तगू में, तो शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद जैसे जो लोग हैं, ये लोग जो हैं वो ऐड करेंगे पार्टी की क्रेडिबिलिटी में। सुहेल जो है, उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर तीनों चाहेंगे तो ही नीचे आएगा ना। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है, हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है टेम्परेचर नीचे आए, इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजा आने का बहुत बड़ा इम्कान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर बातचीत नहीं हो सकती। पीटीआई को गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। पीटीआई संजीदा है तो फैसला करे रियासत के साथ हैं या इसके लिए बानी रियासत से अहम है। हुकूमत चाहती है मुज़ाकरात बामानी और बामकसद हों, लेकिन पहले पीटीआई वाले ये ऐलान करें रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करेंगे। अब तक जो कुछ हुआ है वो उस पर नादिम है। वो कहते हैं बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी करेंगे। कनपटी पे पिस्तौल रख के बातचीत करना चाहते हैं, वो तो मुमकिन नहीं है। तो आपको गैर मशरूत बातचीत करनी पड़ेगी। पीटीआई वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है, तो फैसला करना होगा कि वो किसके साथ हैं। क्या वो पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं या वो अपने बानी को पाकिस्तान की रियासत से बड़ा समझते हैं। खुलकर पीटीआई आए ना, इकरार करे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के सियासी मामलात पे बातचीत करना चाहती है। फिर उसके बाद हम सोच सकते हैं, ऐलान करें कि ये आज के बाद से रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की हर्जा सराई नहीं करेंगे, और जो कुछ किया उसके ऊपर ये नादिम है। सिंध में सेहत का निज़ाम आलमी सतह पर मुकाबला कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने इंडिस अस्पताल कराची की नई इमारत के इफ्तिताह पर कहा, कोशिश है पूरे सिंध में आलमी सतह का इलाज मुफ्त फराहम करें। गम्बर्ट इंस्टीट्यूट के एक अस्पताल की सहूलतें पूरे लाहौर में नहीं। कह सकता हूँ हमने सिंध में सेहत का निज़ाम कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है, और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का इलाज अपने आवाम को पहुँचाएँ, वो भी 100% मुफ्त। गम्बर्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में आज भी लाहौर में मौजूद नहीं है। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान और कल्लात में ऑपरेशन, दहशतगर्द दिलावर समेत 10 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया DI खान के इलाके कोलाची में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दिलावर के सर पर 40 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी हथियार और बारूदी मवाद बरामद हुआ। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। लकी मरवत में CTD और पुलिस की वांडा अमीर के करीब फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाई। मुकाबले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर बरकतुल्ला उर्फ बरकती मारा गया। पुलिस ने बताया है हलाक दहशतगर्द बरकत मुख्तलिफ गिरोहों का सरगना और मुआवन था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत 10 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। कार्रवाई में अवामी अमन कमेटियों के रजाकारों ने भी पुलिस के शाना बशाना हिस्सा लिया। हलाक दहशतगर्द के ज़ेर इस्तेमाल असलहा भी बरामद। दहशतगर्द के साथी भाग खड़े हुए। आज काउंसिल कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर कामरान टेसोरी मेहमान खुसूसी थे। पहले रोज़ जन्नाह और पाकिस्तान के मौजू पर नशस्तों का अहतमाम। महफिल गज़ल में मोहम्मद अली और मोहम्मद जुबैर ने शुरका को महसूस किया। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब।
آرٹس کونسل کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا باوقار آغاز ہوا، جہاں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ اور معروف شاعر افتخار عارف نے استدعا کیا۔ اردو زبان رابطے کی زبان ہے، آنے والی نئی نسل کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جس میں ہمیں نئے شاعر، نئے ادیب اور نئے موسیقار ملیں گے۔ جو لوگ اس ملک میں آئے یا یہاں کے باشندے تھے، انہوں نے اس کے فنون کو آگے بڑھایا، یہ کانفرنس ان کو ٹریبیوٹ ہے۔ کانفرنس کے پہلے روز جناح اور آج کا پاکستان کے عنوان سے نشست ہوئی، جس میں افتخار عارف، جاوید جبار اور غازی صلاح الدین نے ماضی، حال اور تناظر میں وطن کے حالات کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی شخص جو اپنی مادری زبان سے محبت کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مادری زبان کا احترام نہ کرے۔ پہلے روز محفل غزل بھی توجہ کا مرکز رہی۔ عالمی اردو کانفرنس میں مجموعی طور پر 50 سے زیادہ عالمی نشستیں ہوں گی، جن میں سندھی، پنجابی، پشتو اور بلوچ اور دیگر زبانوں کے ادب پر بھی نشست ہوں گی۔ عالمی اردو کانفرنس میں جہاں اردو پہ بات ہو رہی ہے، وہیں دیگر زبانوں پر بھی بات ہو رہی ہے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ کرسمس پر برطانوی دارالحکومت لندن کے گلی کوچوں کو خصوصی طور پر سجایا گیا۔ خصوصی تقریبات کا اہتمام کرسمس پر بڑی تعداد میں سیاحوں نے مختلف شہروں سے لندن کا رخ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرید قریشی۔ کرسمس پر برطانوی دارالحکومت لندن کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے اور روشنیوں کا سلسلہ کرسمس سے ایک ماہ قبل ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس سال بھی کوونٹ گارڈن، ریجنٹ اسٹریٹ، ٹریفالگر اسکوائر اور آکسفورڈ اسٹریٹ سمیت گلی محلوں اور بازاروں کو الیکٹرک لائٹ سے منور کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ یورپ اور دیگر ممالک سے بھی ہزاروں سیاح کرسمس منانے لندن میں موجود ہیں۔ لندن میں اب کرسمس کی روشنیوں کے لیے LED لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو بجلی کم خرچ کرتی ہیں اور زیادہ چمکدار ہوتی ہیں۔ اس سال آکسفورڈ اسٹریٹ پر 3 لاکھ سے زیادہ LED لائٹس نصب کی گئی ہیں۔ لندن کی کرسمس لائٹس صرف سجاوٹ نہیں بلکہ اس شہر کی روایات، ثقافت اور خوشیوں کی علامت ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح یہاں رک کر تصاویر بناتے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور ان لمحوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔